السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب لوگوں کا میرے چینل شیری وائس پر تہہ دل سے خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے سلطان محمود غزنوی کا ایپیسوڈ نمبر 2 اور باب نمبر 2، ڈاکوؤں کا حملہ۔ چندر موہنی کے گرو جی سومناتھ سے 8-10 میل کے فاصلے پر شمالی جنگلوں میں رہتے تھے۔ ان کا نام دھرم پال تھا۔ انہوں نے ہی چندر موہنی کو بھاشا اور سنسکرت پڑھائی تھی۔ وہ راجکماری کو بیٹی سے زیادہ چاہتے تھے۔ چندر موہنی بھی باپ سے زیادہ محبت اور ان کی عزت کرتی تھی۔ جب کبھی اسے کوئی مشکل آتی وہ گرو کے پاس جا کر اسے رفع کیا کرتی تھی۔ دھرم پال کا ادب احترام سومناتھ کا بچہ بچہ کرتا تھا۔ ہر فرد کو ان سے عقیدت تھی۔ عوام الناس انہیں ایشور کا بھکت، پہنچا ہوا سادھو اور دیوتا سروپ سمجھتے تھے۔ دشمن عورتوں اور مردوں کے گروہ ان کے جائے قیام پر جاتے رہتے تھے۔ غرض یہ ہے کہ وہ نہایت بزرگ مانے جاتے تھے۔ سومناتھ کا مہا پجاری بھی اکثر ان کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا تھا اور راجا بھی انہیں بہت کچھ مانتا تھا۔ راجا اور رعایا نے یہ کوشش کی تھی کہ وہ جنگلوں میں رہنا چھوڑ دیں اور خاص مندر میں آ رہیں، لیکن اس بات کو انہوں نے منظور نہ کیا تھا۔ چندر موہنی دوسرے روز ان کے پاس جانے کے لیے تیار ہوئی۔ شاہی رتھ دروازے پر لگا، 10 کڑیل راجپوت سوار جلوں میں چلنے کے لیے آ گئے۔ چندر موہنی نے بہترین ریشمی ساڑی پہنی، جواہرات کے چمکدار زیورات پہنے اور سر پر خوبصورت مکٹ یعنی چھوٹا تاج رکھا۔ ان چیزوں سے اس کا حسن 4 چاند بڑھ گیا۔ اس کے رخسار شفاف آئینہ کی طرح جگمگانے لگے۔ وہ رتھ میں بیٹھ گئی۔ دوسری رتھ میں اس کی چند سہیلیاں بیٹھیں اور تیسری رتھ میں چند داسیاں سوار ہو گئیں۔ تینوں رتھ نہایت خوبصورت تھے، لیکن جس رتھ میں چندر موہنی سوار ہوئی وہ نہایت ہی شاندار اور آرام دہ تھا۔ کچھ سوار رتھوں کے آگے ہو گئے، کچھ پیچھے اور رتھ چل پڑے۔ چونکہ ان رتھوں کو عوام الناس جانتے تھے، اس لیے جس طرف سے راجکماری کی سواری گزرتی لوگ نعرے لگاتے، راجکماری کی جائے، انداتا کی جائے۔ چندر موہنی سوچتی، کیا میں حقیقت میں راجکماری ہوں یا لوگ بھی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں؟ قصر شاہی قلعہ کے اندر تھا۔ سواری قلعہ سے نکل کر شمالی جنگلوں کی طرف روانہ ہوئی۔ چندر موہنی نے رتھ کے ایک طرف کا پردہ اٹھا دیا تھا اور سبزہ زار کھیتوں کا نظارہ کرتی چلی جا رہی تھی۔ آج آسمان پر ابر چھایا ہوا تھا، آفتاب بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا، خوشگوار ہوا کے جھونکے چل رہے تھے، نہایت فرحت بخش سما تھا۔ چندر موہنی نے سواری کو آہستہ آہستہ چلنے کا حکم دیا اور وہ قدم قدم چلنے لگے۔ آہستہ روی کی وجہ سے دوپہر تک انہوں نے 5 میل کا فاصلہ طے کیا۔ اس وقت گھٹا امنڈ آئی، ہوا تیز ہو گئی، بادلوں کے گھول آنے لگے۔ سواروں کے آفیسر نے چندر موہنی سے آ کر کہا، بارش آنے والی ہے اور قریب کہیں پناہ کی جگہ نظر نہیں آتی۔ چندر موہنی نے کہا، اب گھوڑوں کو تیز کر دو، قریب ہی ایک شعلہ ہے، اگر ہم وہاں تک پہنچ گئے تو بارش کے طوفان سے بچ جائیں گے۔ آفیسر، میرا مدعا بھی یہی تھا۔ اس نے رتھ بانوں اور سواروں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے گھوڑوں کی باگیں اٹھائیں اور گھوڑے فراٹے پھرتے ہوئے چل نکلے۔ لیکن ابھی سواری زیادہ دور نہ گئی تھی کہ بڑی بڑی بوندیں پڑنے لگیں، ہوا اور بھی تیز ہو گئی۔ درختوں کی شاخوں سے ٹکرانے اور پتوں کے بجنے سے ایسا شور بلند ہوا جیسے طوفان آ گیا ہے۔ ساتھ ہی زور و شور سے بارش شروع ہو گئی۔ سواروں نے گھوڑوں کو اور تیز کیا۔ سامنے ایک شعلہ نظر آیا۔ یہ سب دوڑ کر شعلہ کے عالیشان پھاٹک میں جا کر کھڑے ہوئے۔ پھاٹک اتنا وسیع تھا کہ اس میں تینوں رتھ اور سارے سوار سما گئے۔ شعلہ کے پجاریوں نے جب سواروں کو دیکھا تو ان میں سے کئی پجاری دوڑ کر ان کے پاس یہ معلوم کرنے کے لیے آئے کہ وہ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ راجکماری گرو جی سے ملنے جا رہی ہیں تو انہوں نے راجکماری سے شعلہ کے اندر چلنے
اور وہاں آرام سے بیٹھنے کی التجا کی۔ راجکماری نے مان لیا۔ رتھیں بڑھا کر شعلہ کے قریب لگا دی گئیں اور سہیلیاں اور داسیاں اتری۔ چندر موہنی بھی اتری اور شعلہ میں چلی گئی۔ شعلہ کی عمارت نہایت وسیع تھی۔ ایک کمرے میں خادمائیں اور دوسرے میں چندر موہنی اور اس کی سہیلیاں آرام سے بیٹھ گئیں۔ کچھ دیر کے بعد شعلہ کا پجاری حاضر ہوا۔ اس نے راجکماری اور اس کی سہیلیوں پر کچھ عجیب قسم کی نگاہیں ڈالیں اور راجکماری سے کھانے کے لیے دریافت کیا۔ چندر موہنی نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کھانے سے انکار کر دیا اور وہ چلا گیا۔ ایک سہیلی نے کہا، مجھے تو اس پجاری کی آنکھوں سے خوف معلوم ہوتا ہے۔ دوسری بولی، اس کی صورت بھی تو ہیبت ناک ہے۔ چندر موہنی، ہوگی، دیکھو تو کس زور سے بارش ہو رہی ہے۔ بارش موسلا دھار ہو رہی تھی اور ہوا بھی نہایت زور سے چل رہی تھی، گویا بارش اور ہوا کا طوفان آ گیا تھا۔ دیر تک بارش ہوتی رہی۔ رفتہ رفتہ اس کا زور کم ہوا اور جب بالکل بارش رکی تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ افسروں نے آ کر اطلاع دی کہ بارش رک گئی ہے، اگر حکم ہو تو رتھیں لائی جائیں۔ عین اس وقت شعلہ کا پجاری آ گیا۔ اس نے کہا، راجکماری جی، بہت تھوڑا دن باقی رہ گیا ہے۔ راستہ دشوار گزار جنگلوں میں سے ہو کر گزرتا ہے۔ کئی روز سے ڈاکہ زنی کی خبریں آ رہی ہیں۔ اس وقت سفر کرنا مناسب نہیں۔ چندر موہنی، نہیں، ہمیں جانا ضروری ہے، رتھیں لائی جائیں۔ پجاری نے پھر خاص نظروں سے دیکھا اور خاموش ہو کر نکل گیا۔ افسر نے رتھیں لانے کا حکم دیا اور جب رتھیں آ گئیں تو سب سوار ہو کر شعلہ سے نکلے اور آہستہ آہستہ روانہ ہو گئے۔ گھٹا اب بھی گہری تھی لیکن برسنے سے بادلوں کا زور نکل گیا تھا اور مزید بارش کا اندیشہ نہ تھا۔ سواری نہایت اطمینان سے چلی جا رہی تھی۔ چونکہ بارش کی وجہ سے راستہ خراب ہو گیا تھا، اس لیے گھوڑے تیزی سے نہ چل سکتے تھے۔ اب بادل پھٹنے لگے تھے اور کبھی کبھی آفتاب نمودار ہو جاتا تھا، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ دن چھپنے کے قریب ہے۔ راجکماری نے افسر کو بلا کر کہا، دن چھپنے والا ہے اور ابھی ہمیں تاریک جنگل میں سے گزرنا ہے، اس لیے ذرا تیز چلو۔ افسر نے رتھ بانوں اور سواروں کو ہدایت کی اور سواری تیزی سے چلی۔ دور چل کر راجکماری نے دوسری طرف سے چند سواروں کو آتے ہوئے دیکھا۔ اس نے افسر کو ہدایت کی کہ ان سواروں کو طلب کرے۔ چنانچہ افسر نے انہیں لا کر راجکماری کے سامنے پیش کیا۔ سواروں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر سجدے کی شان سے جھک کر راجکماری کو سلام کیا۔ چندر موہنی نے دریافت کیا، تم کون ہو؟ ایک سوار نے جواب دیا، ہم جاسوس ہیں۔ چندر موہنی، کہاں سے آ رہے ہو؟ جاسوس، اجمیر شریف سے۔ چندر موہنی، کیا خبر لائے ہو؟ جاسوس، سلطان محمود غزنوی پھر ہندوستان پر حملہ آور ہے۔ چندر موہنی، کیا وہ ہندوستان میں داخل ہو گیا ہے؟ جاسوس، جی ہاں۔ چندر موہنی، کچھ معلوم ہوا اس کا کس طرف حملہ کرنے کا ارادہ ہے؟ جاسوس، یہ معلوم نہیں ہوا، وہ پشاور سے آگے بڑھ آیا ہے، کوئی نہیں جانتا کس ملک پر ٹوٹ کر گرے گا، لیکن افواہ ہے۔ چندر موہنی، کیا افواہ ہے؟ جاسوس، اس کا ارادہ سومناتھ پر حملہ کرنے کا ہے۔ چندر موہنی کے دل پر چوٹ سی لگی۔ اس نے کہا، اس کا دماغ چل گیا ہے، سومناتھ جی غضبناک ہو کر اسے بھسم کر ڈالیں گے۔ اچھا، تم جاؤ۔ جاسوس چلے گئے۔ راجکماری کی سواری آگے بڑھی۔ عین دن چھپے وہ جنگل میں داخل ہوئے۔ جنگل نہایت ہی گھنا اور تیراوت، درخت ایک دوسرے سے ملے ہوئے کھڑے تھے، ان کی شاخیں آپس میں گتھ گئی تھیں، ڈالوں پر ڈالے چڑھ گئے تھے اور پتوں نے سائبان ساتن دیا تھا۔ رات تو رات، یہاں دن میں بھی اندھیرا ہی پھیلا رہتا تھا۔ آفتاب کی شعاعیں زمین تک نہ پہنچ پاتی تھی، بلکہ درختوں کی شاخوں اور پتوں میں ہی الجھ کر رہ جاتی تھی۔ ایک تو رات ہو گئی تھی، دوسرا جنگل اتنا تاریک تھا، اس لیے اس درجہ اندھیرا پھیلا ہوا تھا کہ آنکھ کو ہاتھ نظر نہ آتا تھا۔ غالباً سوار مشالیں تیار کر کے لائے تھے۔ انہوں نے مشالیں روشن کر کے ہاتھوں میں لیں اور آگے بڑھنا شروع کیا۔
چونکہ بارش ہو چکی تھی اس لیے درختوں میں سے پانی چھن کر ہلکی ہلکی بوندوں کی طرح اب بھی برس رہا تھا۔ اس وقت سفر کرنے میں ان لوگوں کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی، اور چونکہ چندر موہنی اور اس کی سہیلیوں کے سامنے شعلہ کے پجاری نے بیان کیا تھا کہ جنگل میں ڈاکہ زنی ہونے لگی ہے، اس لیے ناز آفرین پری جمال لڑکیوں کے دل ہولے کھا رہے تھے۔ ذرا سی کھٹکا ہونے پر ان کے دل دھک سے ہو جاتے تھے اور کلیجے اچھلنے لگتے تھے۔ انہوں نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ پیچھے کی طرف سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آنے لگیں۔ لڑکیاں دہل گئی تھیں، لیکن افسر کے یہ کہنے سے انہیں تسلی ہوئی کہ شاید مہاراج نے کچھ سوار اور بھیجے ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں سوار قریب آ گئے۔ انہوں نے ڈھاٹے باندھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دور سے ہی کہا، ٹھہر جاؤ۔ افسر اور سواروں نے انہیں دیکھا اور جب روشنی میں نظر آئے تو افسر نے کہا، او یہ تو ڈاکو معلوم ہوتے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ڈاکوؤں کا نام سنتے ہی نازک اندام لڑکیوں کی جان سی نکل گئی۔ افسر نے تمام سواروں کو ایک جگہ جمع کر لیا اور ڈاکوؤں کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگے۔ ایبی امداد، جو مشالیں سوار لیے ہوئے تھے، ان کی روشنی بڑھے ہوئے اندھیرے کو دور کرنے کی کوشش تو کر رہی تھی، لیکن وہ اتنی ناکافی تھی کہ دور تو دور پاس کی چیز بھی صاف نظر نہ آتی تھی۔ البتہ ان کی شعلہ باز آنکھیں ضرور چمک رہی تھیں۔ انہوں نے شاہی سوار کے سامنے آ کر پڑاؤ جما لیا اور ان میں سے ایک نے کہا، خیریت چاہتے ہو تو ہتھیار ڈال دو۔ افسر نے کڑک کر کہا، جانتے ہو میرا نام کھڑک سنگھ ہے، بڑے بڑے سورما میرا لوہا مانتے ہیں، میں کہتا ہوں اگر تم اپنی خیریت چاہتے ہو تو واپس لوٹ جاؤ۔ جو شخص ڈاکوؤں کی طرف سے گفتگو کر رہا تھا وہ ان کا سردار معلوم ہوتا تھا۔ اس نے گرج کر کہا، تم کھڑک سنگھ ہو تو میں بلبیر سنگھ ہوں۔ آج تک کوئی سورما میرے سامنے سے جان بچا کر نہیں جا سکا، لیکن میں فضول میں خون ریزی پسند نہیں کرتا۔ میں راجکماری اور ان کی سہیلیوں کو لینے آیا ہوں، انہیں میرے حوالے کر دو اور اپنی جانیں بچاؤ۔ کھڑک سنگھ، میری زندگی میں یہ بات ناممکن ہے کہ میرے ہوتے ہوئے راجکماری جی کا کوئی بال بھی بیکا کر سکے، لیکن میں پوچھتا ہوں تو راجکماری کو کہاں اور کس لیے لے جائے گا؟ بلبیر سنگھ، یہ بات میں نہیں بتا سکتا۔ کھڑک سنگھ، نہ بتاؤ، کائر کبھی سچ نہیں بولتے۔ بلبیر سنگھ نے کڑک کر کہا، میں کائر نہیں ہوں، تم نے میرا اپمان کیا ہے، اب تلوار ہی تمہارا اور میرا فیصلہ کرے گی۔ یہ کہتے ہی اس نے اور اس کے تمام ساتھیوں نے تلواریں کھینچ لیں۔ راجکماری چندر موہنی ان کی گفتگو کا ایک ایک لفظ سن رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر شاہی سوار مشالیں لیے رہے تو اچھی طرح سے لڑ نہ سکیں گے، اور اگر انہوں نے مشالیں گرا دی تو اندھیرا ہو جائے گا۔ اس لیے اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ وہ رتھ سے نیچے اتر کر مشالیں لے کر کھڑی ہو جائیں۔ خوف اور دہشت سے کنیزوں کی روحیں خشک ہوئی جا رہی تھیں۔ وہ رتھ میں سہمی سی بیٹھی تھیں، ڈرتی تھیں کہ کہیں رتھ سے نیچے اترتے ہی قتل نہ کر دی جائیں، لیکن راجکماری کے حکم کی تعمیل بھی ضروری تھی۔ جبراً قہراً اتری اور ڈرتے ڈرتے اپنے سواروں کے پاس جا کر ان سے مشالیں لے لیں اور ایک طرف کھڑی ہو گئیں۔ سواروں نے مشالیں دیتے ہی ڈھالیں سنبھالیں، اور اب تمام شاہی سواروں نے بائیں ہاتھوں میں ڈھالیں اور دائیں ہاتھ میں تلواریں لے لیں۔ ڈاکوؤں نے بڑے زور سے راجکماری کے محافظوں پر حملہ کر دیا۔ کھڑک سنگھ اور اس کے ساتھی بھی پل پڑے۔ جنگ شروع ہو گئی۔ ڈاکو محافظوں کو ختم کرنے کی کوشش میں تھے، اور محافظ ڈاکوؤں کو مار ڈالنے کی تگ و دو میں لگے ہوئے تھے۔ دونوں فریق بہادر تھے اور جان بازی سے لڑ رہے تھے۔ اگرچہ ڈاکو شاہی سواروں سے کچھ زیادہ تھے، لیکن سواروں کو اپنی کمی کا متعلق بھی خیال نہ تھا۔ تلواروں کی کھٹا کھٹ سے خاموش جنگل گونج اٹھا تھا، اور کبھی کبھی کھڑک سنگھ اور بلبیر سنگھ کی آوازیں بھی آ جاتی تھیں، جو لڑتے ہوئے ایک دوسرے کو کچھ کہتے تھے یا اپنے سواروں کو للکارتے تھے۔ چندر موہنی نے اس وقت رتھ کا پردہ الٹ دیا تھا اور اپنا چاند سا چہرہ نکالے جھانک کر لڑائی کا منظر دیکھ رہی تھی۔
اس کے چہرے سے کسی قسم کی گھبراہٹ ظاہر نہ ہو رہی تھی۔ اس کی سہیلیاں بھی جھانک رہی تھیں، لیکن ان کے چہروں سے فکر و تشویش کی علامتیں ظاہر ہو رہی تھیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، راجکماری جی، یہ موقع اچھا ہے، اس وقت دشمن لڑائی میں مشغول ہیں، آپ رتھ بانوں کو حکم دیں کہ وہ رتھوں کو تیزی سے ہانک کر لے جائیں۔ چندر موہنی نے اپنی حقارت آمیز نگاہیں اپنی بزدل سہیلی کے چہرے پر ڈال کر کہا، تم مجھے بزدلانہ مشورہ دے رہی ہو؟ کیا ایک راجکماری اپنے سورما کو لڑتا ہوا چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے میدان جنگ میں سے بھاگ جائے؟ راجپوت ونش کی لڑکی کبھی ایسا نہیں کر سکتی، تم بھی تو راجپوتنیاں ہو۔ ان کی اولاد جو سر دینا اور لینا جانتے ہیں، بھاگ چلنے کا خیال کیسے تمہارے دل میں آیا؟ سہیلی کچھ محجوب ہو گئی۔ اس نے کہا، میں نے اپنی یا دوسری لڑکیوں کی جان بچانے کے لیے یہ مشورہ نہیں دیا تھا۔ ہم سب میں آپ کی جان قیمتی ہے، ڈاکو ہمیں پکڑ کر لے جائیں یا مار ڈالیں، ہمیں اس کی متعلق، لیکن اگر آپ کا بال بھی بیکا ہو گیا تو تمام سومنات میں قہر مچ جائے گا۔ چندر موہنی، میری بھی فکر نہ کرو، اگر ایشور نہ کرے کہ ہمارے سپاہی مارے گئے یا شکست کھا کر بھاگ گئے تو ہمیں لڑائی کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ تمام سہیلیوں نے متحرک ہو کر کہا، ہمیں لڑائی کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ ان خون خوار درندوں سے جو چندر موہنی، ہاں انہی سے گرفتار ہو کر ڈاکوؤں کی داسیاں بننے سے یہ کہیں اچھا ہے کہ لڑ کر ماری جائیں۔ ایک سہیلی نے گھبرا کر کہا، ارے وہ دیکھو، ہمارے 2 سوار مارے گئے۔ اسی وقت 2 محافظ شدید زخمی ہو کر گر گئے تھے۔ راجکماری نے کہا، افسوس، اول تو ہمارے سپاہیوں کی تعداد ہے ہی تھوڑی اور اس میں سے بھی 2 بہادر مارے گئے، مگر وہ دیکھو ایک ڈاکوؤں کا بھی گرا۔ چندر موہنی نے کہا، ٹھیک ہے، کیوں نہ ہمارے یہ رتھبان بھی لڑائی میں شریک ہوں۔ ایک سہیلی نے کہا، ٹھیک سوچا راجکماری جی، انہیں بھی حکم دیجیے کہ یہ بھی لڑیں۔ چندر موہنی نے رتھ بانوں کو لڑنے کا حکم دیا، وہ بھی رتھوں سے کود کود کر لڑائی کی جگہ پہنچے۔ جو محافظ مارے گئے ان کے گھوڑے ادھر ادھر گھوم رہے تھے، انہوں نے گھوڑے پکڑے اور ان پر سوار ہو کر لڑائی میں شریک ہو گئے۔ تلواروں کی جھنکار اور شور سے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ راجکماری اور اس کی سہیلیاں بڑی شدت سے جنگ دیکھ رہی تھیں اور ان کے دل اپنے بہادروں کی فتح کے لیے دعا کر رہے تھے۔ ڈاکوؤں کے دلوں میں جوش و خروش عروج پر تھا، وہ اپنے دونوں ساتھیوں کا بدلہ لینا چاہتے تھے، مگر ان کے ایک اور نوجوان ساتھی نے ان کے سامنے جان دے دی۔ اچانک ڈاکوؤں کے حملے میں شدت آ گئی اور انہوں نے راجکماری کے ساتھیوں پر نعرہ مار کر حملہ کر دیا۔ ایک ایک کر کے راجکماری کے سب ساتھی مارے گئے اور اس کے رتھبان بھی جنگ میں ختم ہو گئے۔ جب اس کا آخری محافظ بھی مارا گیا تو ڈاکوؤں نے راجکماری کو گھیر لیا اور ان کا سردار راجکماری کے پاس آیا اور اس سے مختلف قسم کے سوال کرنے لگا۔ وہ سوال جواب کر ہی رہا تھا اور راجکماری کے بجائے اس کی سہیلیاں ان کے جواب دے رہی تھیں کہ شمال کی جانب سے دھول اڑتی نظر آئی، سب اس طرف متوجہ ہو گئے۔ 2 گھوڑ سوار بہادر ان کے قریب آئے، ان کو دیکھتے ہی اچانک سردار کے منہ سے نکلا، ترک! پھر چندر موہنی اور دوسری لڑکیوں کی زبان سے بھی یہی لفظ نکلا، ترک! دونوں ترک نوعمر تھے، لیکن شجاعت اور بہادری دونوں کے چہروں سے ٹپک رہی تھی۔ دونوں نہایت ہی حسین و جمیل تھے۔ وہ ڈاکوؤں کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک نے ٹوٹی پھوٹی بھاشا میں کہا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تم کیوں ان عورتوں کو پریشان کر رہے ہو؟ بلبیر سنگھ کی پیشانی سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے کہا، تمہیں ہمارے معاملے میں دخل اندازی دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ دونوں ترکوں نے لاشوں کو دیکھا۔ پہلے ترک نے کہا، اوہو، جنگ بھی ختم ہو گئی، لگتا ہے ان لڑکیوں کے محافظ مارے گئے ہیں۔ پھر بلبیر سنگھ سے مخاطب ہو کر کہا، سنو، ہم کمزوروں کی مدد کیا کرتے ہیں، یہ لڑکیاں کمزور ہیں، تم انہیں چھوڑ کر اپنی راہ لگو ورنہ تمہارے سر ٹھوکریں کھاتے پھریں گے۔ بلبیر سنگھ کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، یہ ارمان ہے تو کیوں نہ تمہارے سر بھی کاٹ ڈالے جائیں۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو حملے کے لیے للکارا۔ ڈاکو سمٹ کر ایک طرف آ گئے اور حملہ کرنے کے لیے بڑھے۔ دونوں ترکوں نے بھی تلواریں اور ڈھالیں سنبھالیں اور جو ہی ڈاکوؤں نے حملہ کیا وہ بھی ان پر برس پڑے۔
ڈاکو 7 تھے اور ترک صرف 2، لیکن انہوں نے ایسی پھرتی اور ایسے جوش سے حملہ کیا کہ ڈاکو حیران رہ گئے۔ انہوں نے ایک ایک ڈاکو کا سر اڑا دیا۔ اب 5 ڈاکو باقی رہ گئے تھے۔ بلبیر سنگھ نے نہایت ہی جوش سے اس ترک پر حملہ کیا جو گفتگو کر رہا تھا۔ اس نے اس کا وار روک کر کاری وار کیا۔ بلبیر سنگھ کا بھنڈرا کھل گیا اور اس کا ڈھاٹا دور جا کر گرا۔ چندر موہنی اور دوسری لڑکیوں نے اسے پہچان لیا۔ وہ شعلہ کا پجاری تھا۔ فرتے حیرت سے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ بلبیر سنگھ زمین پر گر پڑا۔ اس کے ساتھی بھاگنے لگے۔ ترکوں نے ان کا تعاقب کر کے ان میں سے 2 اور کو مار۔ ترک واپس لوٹ کر آئے۔ چندر موہنی بھی آگے بڑھ آئی تھی۔ ترک نے اس سے پوچھا، تم لوگ کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ چندر موہنی نے جواب دیا، ہم سومناتھ کی راجکماری ہیں، اپنے گرو دھرم پال کے پاس جا رہی تھیں کہ یہ ڈاکو مل گئے۔ ہم آپ کی شکر گزار ہیں، آپ نے عین وقت میں آ کر ہماری مدد کی۔ دھرم پال کا نام سن کر دونوں ترک چونک پڑے، لیکن چندر موہنی نے یہ نہ دیکھا۔ ترک نے کہا، چلیے آپ کو دھرم پال کی کٹیا تک پہنچا دیا جائے۔ چندر موہنی، لیکن یہ تو بتائیے آپ کون ہیں؟ ترک، میں سلطان محمود غزنوی کے لشکر کا سپاہی ہوں۔ چندر موہنی کو بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے دریافت کیا، آپ یہاں کیسے آئے؟ ترک، معاف کیجیے گا، یہ بات میں نہیں بتا سکتا، بس یہ سمجھ لیجیے کہ قدرت نے مجھے یہاں بھیج دیا۔ چندر موہنی، لیکن آپ دھرم پال کی کٹیا کیسے جانتے ہیں؟ ترک، وہ ایک مشہور سادھو ہیں، انہیں کون نہیں جانتا۔ باتوں میں وقت ضائع نہ کیجیے، رتھوں میں سوار ہو لیجیے اور چلیے۔ چندر موہنی کو بڑی حیرت اور الجھن ہوئی۔ وہ پوچھنا تو بہت کچھ چاہتی تھی، لیکن وہ ترک کے انقطاعی جواب سے سمجھ گئی کہ وہ کچھ زیادہ بتانا نہیں چاہتا، اور رتھ میں جا بیٹھی۔ کنیزیں بھی بیٹھ گئیں۔ دونوں ترکوں نے وہ مشالیں لے لیں اور رتھوں کو لے کر روانہ ہوئے۔